الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خوبصورت محفل قرآن میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے 104 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان کی تفسیر اور جو اس کے اندر مختلف احکامات اور مسائل ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہماری جو پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی اور مختلف احکامات کو نہیں سمجھا تو پھر آپ ہماری پلے لسٹ ترجمۃ القرآن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرنے لگو، یعنی جب تم کہیں سفر کے لیے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر کر لیا کرو، نماز کو کم کر کے پڑھ لیا کرو۔ ان خفتم، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، تمہیں کفار نے کسی پریشانی میں ڈالا ہو، کسی فتنے میں ڈالا ہو، یعنی جنگ کی حالت ہے۔ تو ان آیات میں آج کی ہماری اس محفل میں ہم جنگ کے حوالے سے نماز کا حکم جو ہے وہ بیان کریں گے کہ حالت جنگ میں ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں رہے، تو اس لیے ان سے بھلے کی امید نہیں کرنی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو انہیں نماز پڑھائے۔ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور اس وقت ایک جماعت آپ کے ساتھ ایسی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہوں نے اپنے جو ہتھیار ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جو تلواریں ہیں، جو نیزے ہیں، جو چیزیں بچاؤ کا سامان ہے نا، وہ انہوں نے پکڑ لیا ہو، حملے کے لیے جو سامان ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ یعنی جنگ کے موقع پہ یہ نہیں کہ سارے نماز پڑھنے لگ جائیں، وہ کافر جو ہے وہ تو چاہتے ہیں مارنا، تو وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں اور وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں۔ ایسا ان کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کریں۔ تو ان کو موقع نہ دینے کے لیے جو ہے یہ طریقہ اختیار کریں کہ ایک جماعت آگے ہو جائے اور ایک جماعت نماز پڑھ لے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب پہلی جماعت سجدے میں چلی جائے، جو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ وہ سجدے میں چلے جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، یعنی پھر کیا ہو کہ جو جماعت جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، جو حفاظت کر رہے ہیں، وہ اس کے بعد کیا کریں، وہ بھی ساتھ آگے مل جائیں۔ یہ سجدے میں ہیں، وہ بھی ساتھ آگے مل جائیں، اور اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد وہ لوگ اٹھ جائیں، سجدہ کرنے کے بعد وہ نماز کو وہیں پہ لیفٹ کر دیں، وہیں پہ چھوڑ دیں، اس کے بعد وہ آگے چلے جائیں اور جو پچھلے ہیں وہ اگلی رکعت میں شامل ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اوقات میں، جنگ کی حالت میں ایک رکعت ہی کافی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک رکعت ہی پڑھ لے، ایک سجدہ ہی کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو حالت جنگ میں قبول کر لیتے ہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ،
اور وہ اپنا سامان بچاؤ پکڑ لیں. ٹھیک ہے, جو جماعت نماز جنہوں نے پڑھ لی, جنہوں نے ایک سجدہ کر لیا, وہ آگے ہو جائیں, وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جنہوں نے ابھی نہیں پڑھی وہ نماز پڑھ لیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا چاہتے ہیں, لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ, کہ تم اپنے سامانوں سے, اپنے مال و زر سے, اپنے حفاظتی سامان سے, اپنے تلواروں نیزوں سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر حملہ کر دیں. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, وہ چاہتا ہے کہ ایک جھٹکے میں تم لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیں, تمہارا نام و نشان بھی نہیں دیکھنا چاہتے وہ لوگ, یعنی اتنی نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے وہ لوگ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اس بات پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ ان کان بکم عزم من مطر, کہ بارش آ جاتی ہے, او کنتم مرضى, یا کوئی بیماری آ گئی کسی بندے کو, تو اس صورت میں بھی وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ان تضعوا اسلحتکم, کہ تم اپنے اسلحوں کو رکھ دو. اس موقع پر بھی کیا کرو کہ تمہیں ظاہر بات ہے جب بیمار ہو گئے, بارش کا وقت ہے, تو پھر لڑائی نہیں کرنی, بارش کے دوران لڑائی بھی شروع کر دینی, بارش کے وقت پیچھے ہٹ جاؤ. وَخُذُوا خِذْرَكُمْ, اور اپنے سامان بچاؤ پکڑ لو. یعنی سامان بچاؤ کیا ہوتا ہے کہ تلوار سے بچنے کے لیے, تیر سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے, یہاں پہ جو ایسے پکڑتے ہیں ہاتھ پہ, ادھر ایسے کر کے ایسے آگے کرتے ہیں, وہ دوسرے دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے یا تلوار مارتا ہے تو آگے آپ وہ ڈھال کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری صورت اس حوالے سے یہ ہے کہ دوسری صورت اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنا سامان حرب و ضرب جو ہے وہ پکڑ کے سائڈ پہ ہو جائے, جو بیمار ہے وہ لڑائی کے میدان میں نہ آئے. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا, یعنی اس سے وہ رسوا ہو جائیں گے کہ دیکھو جی بارش آ گئی تو ظاہری بات ہے وہ بھی ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پس پائی ہو جائے گی, وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ مسلمان تو نماز کی حالت میں بھی ہمیں بخش نہیں رہے, نماز کی حالت میں بھی ہمیں جو ہے وہ معاف نہیں کر رہے, تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. وہ اس طرح خود ہی جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پہ آ جائے گا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز پوری کر چکو, پہلا گروہ بھی دوسرا بھی, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, تو اللہ کو کھڑے ہو کر, بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر بھی یاد کرو. یعنی باقی جو اوقات ہے, جو جنگ کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہو, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ کلمات کہتے رہو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے, جو نماز تم نے جنگ کی حالت میں ایک ایک سجدہ دیا تھا, اس کے بعد جو بعد والی جو نمازیں ہیں نا, وہ پوری نماز پڑھ لو, نماز کو قائم کر لو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی, یعنی نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھنا چاہیے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, اور دشمن کی قوم کو ڈھونڈتے وقت, ان کو مارتے وقت ہمت نہ ہارو, بزدلی نہ دکھاؤ, پیچھے نہ ہٹو. ان تکونوا تعلمون, اگر تم کوئی علم میں پڑے ہو, اگر تم کوئی پریشانی میں پڑے ہو, فإنہم یعلمون, تو وہ بھی پریشانی میں پڑے ہیں, کما تعلمون, جیسے کہ تم پریشان ہوئے. یعنی اگر وہ تمہیں مار رہے ہیں, تم پریشان ہو, تو تم ان کو بھی تو مار رہے ہو نا, ان کے بھی تو کوئی بندے مار رہے ہو, تو وہ بھی پریشان ہیں, وہ بھی اچھی حالت میں نہیں ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جنت کی امید تم رکھ رہے ہو, جس بہتری کی امید تم رکھ رہے ہو نا, اس کی امید وہ نہیں رکھ رہے, وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, وہ آخرت کی زندگی ہرگز نہیں چاہتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا, خوب حکمت والا. صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو ہماری محفل اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, اس محفل کو شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.